سلمیٰ کا شوہر فوت ہوا تو اس نے اپنی بالیاں بیچ کر بکریاں خرید لیں اور اپنے بیٹے اور بیٹی کی پرورش کرنے لگی تاکہ وہ ان کو ہلال کھلا سکے۔ بچے اسکول جانے لگے تو ایک دن صابر نے اسکول سے آ کر اماں سے کہا کہ کھانے میں کیا بنا ہے، تو ماں نے کہا بھنڈی بنی ہے، تو صابر نے منہ پھیر لیا تو سلمیٰ نے اس کے کپڑے اتار کر رسی سے باندھ دیا اور کہا بھوکے مرو، تم نے اللہ کی نعمت کو جھٹلایا ہے۔ صابر سارا دن روتا اور معافیا مانگتا رہا اور توبہ کرتا رہا، اور یہاں تک رات کو سلمیٰ سو گئی اور صابر بھوکا رسی سے بندھا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو سلمیٰ کی چیخ نکل گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صابر اماں بہت بھوک لگی ہے، ابھی تک کھانا نہیں بنایا۔ اسکول سے جیسے ہی صابر اور شگفتہ واپس آئے تو آ کر سب سے پہلا سوال انہوں نے سلمیٰ سے یہی کیا تھا۔ دونوں ہی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ جون کا مہینہ چل رہا تھا، گرمی کی وجہ سے دونوں بچے پسینے سے پوری طرح سے شرابور ہو چکے تھے۔ ہانپتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ اسکول سے گھر تک کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ باقی بچے تو سائیکلوں پر یا پھر رکشے میں بیٹھ کر گھر تک پہنچ جایا کرتے تھے، مگر یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چل کر ہی سفر طے کیا کرتے تھے۔ وہ اسکول جا رہے تھے، یہی ان کے لیے بڑی بات تھی۔ پیاس اور بھوک کی شدت سے دونوں بچوں کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی ماں اس وقت جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ دونوں بچے بھاگ کر صحن میں رکھے ہوئے مٹکوں کے پاس گئے اور ان سے پانی پینے لگے۔ پانی پینے کے بعد ہی سلمیٰ کے پاس آئے جو اب جائے نماز کو لپیٹ کر رکھ رہی تھی۔ بچوں کا سوال سن کر سلمیٰ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، پھر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی کہ بچوں، تم لوگ اپنے کپڑے چینج کرو، نہا لو، تب تک میں تم لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام کرتی ہوں۔ بچے ضد کرنے لگے کہ اماں بہت بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد ہی کپڑے چینج کریں گے، مگر سلمیٰ انہیں کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، ایسے تو تم لوگوں کے اسکول کا یونیفارم خراب ہو جائے گا، دیکھو تو کیسے پسینے سے بھرے ہوئے ہو، بیمار پڑ جاؤ گے، جاؤ شاباش، تازہ پانی سے نہا لو گے تو جسم میں پھرتی محسوس ہوگی۔ ماں کی بات سن کر دونوں نے ہی بیگ اتارا اور باری باری نہانے کے لیے چلے گئے۔ تب تک سلمیٰ نے اپنی سفید رنگ کی چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے جا کر پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، بار بار گلی میں بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی اسے باہر نکلتا ہوا دیکھ تو نہیں رہا۔ 2-3 دستک پر ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے کھڑی عورت نے گھور کر سلمیٰ کو دیکھا، کہنے لگی کہ کیا ہے؟ تو سلمیٰ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ راشدہ بہن کھانا۔ وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی کہ فوراً راشدہ کہنے لگی کہ ہاں ہاں بس ٹھیک ہے، میں لاتی ہوں کھانا۔ اس وقت راشدہ کے گھر میں بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر پہلے سلمیٰ اسی کے گھر میں ہی موجود تھی، سارے کام کاج میں اس کی مدد کرتی رہی تھی۔ بدلے میں اس نے راشدہ سے پیسے نہیں لیے تھے، صرف یہی کہا تھا کہ جو کھانا مہمان کھا چکے اور بچ گیا تو تھوڑا بہت دے دینا، میرے بچے کھا لیں گے۔ ابھی وہ اسی انتظار میں کھڑی تھی کہ جب راشدہ آئی اور ایک تھیلا سلمیٰ کو پکڑا دیا۔ سلمیٰ خوش ہو چکی تھی، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس گھر لوٹی۔ اس کے ذہن میں وہ سارے پکوان گھومنے لگے تھے جو اس نے وہاں پر بنتے دیکھے تھے۔ راشدہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی بہو تھی۔ اس نے اپنے میکے والوں کی دعوت رکھی تھی اور دعوت میں بریانی، سیخ کباب، قورمہ، کھیر، میکرونی جیسی کئی ڈشز بنتے ہوئے دیکھ آئی تھی۔ اس نے بھی سوچا تھا کہ آج میرے بچوں کی عید ہو جائے گی جب وہ یہ مزے مزے کے کھانے کھائیں گے۔ جیسے اس نے گھر آ کر تھیلا کھولا تو جیسے اسے مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ تھیلے سے تو عجیب بدبو سی آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فریج میں رکھا ہوا باسی کھانا اسے تھما دیا گیا ہو۔ جب اس نے تھیلا کھول کر دیکھا تو وہ پالک گوشت تھا جو کہ باسی ہونے کی وجہ سے اب خراب ہو چکا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ماش کی دال بھی پکی ہوئی ایک تھیلے میں پڑی تھی اور 7 روٹیاں موجود تھیں۔ سلمیٰ نے جب سالن کو اپنے ناک کے قریب کیا تو اسے راشدہ پر غصہ بھی آیا۔ اس سالن میں تو کئی سالنوں کا ذائقہ مکس ہو چکا تھا۔ فریج میں پڑے پڑے یہ سالن تو بالکل ہی کھانے لائق نہیں رہے تھے۔ اب وہ بچوں کو کیا جواب دیتی؟ تب تک تو بچے بھی نہا دھو کر بیٹھ چکے تھے کہ اماں کھانا لا کر دے گی۔ خیر، سلمیٰ نے گہری سانس خارج کی اور وہی کھانا اٹھا کر لا کر بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ سلمیٰ کے بچوں نے پہلا نوالا اس سالن کا لیا تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ اماں یہ کیا؟ یہ کھانا تو بہت خراب سا لگ رہا ہے، مگر سلمیٰ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، یہ کھانا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تم لوگوں کے منہ کا ذائقہ ویسے ہی خراب ہے۔ وہ خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی تاکہ انہیں محسوس نہ ہو۔
بچوں نے جب ماں کو کھانا کھاتے دیکھا تو یہی سمجھنے لگے کہ شاید ان کے منہ کا ذائقہ ہی خراب ہے۔ وہ اس کھانے کو کھا چکے تھے۔ جب برتن اٹھا کر سلمیٰ کچن میں گئی تو اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا کہ اس کے رونے کی آواز باہر بچوں تک نہ جا سکے۔ یہ نوبت بھی اس پر آنی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے سوچا تک نہ تھا۔ کیا سے کیا ہو چکا تھا، شاید یہ آزمائش بھی اس کے حصے کی ہی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنے شوہر کو یاد کرنے لگی کہ جب تک اس کا شوہر اس کے سر پر موجود تھا، زندہ تھا، اس طرح کی کسی بھی پریشانی سے اس کا واسطہ تک نہیں پڑا تھا۔ سلمیٰ کا شوہر محنت مزدوری کر کے کما کر لاتا تھا۔ اگر کبھی مزدوری پر نہ جاتا تو اپنے دوست کا رکشہ چلایا کرتا۔ اس سے ہی اچھی خاصی آمدن ہو جایا کرتی۔ اتنا کما لیتا کہ عزت سے 3 وقت کا کھانا کھا لیا کرتے تھے اور چھوٹی موٹی خواہشات بھی پوری ہو رہی تھیں۔ سلمیٰ اور شفقت کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دونوں ہی انہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھے۔ مگر ایک روز مزدوری سے واپس آتے ہوئے ٹریفک حادثے میں شفقت کی جان چلی گئی اور سلمیٰ بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ میکے میں بھی اس کے 2 بھائی تھے مگر دونوں ہی شادی شدہ اور بال بچوں والے تھے۔ ان کی بیویوں نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر تمہاری بہن اپنے بچوں کو لے کر یہاں آئی تو ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ پہلے ہی مر مر کر تم ہماری خواہشات کو پورا کر رہے ہو۔ اگر تمہاری بہن بھی یہاں آ گئی تو پھر تو ہمیں کھانے کے ہی لالے پڑ جائیں گے۔ اپنی بھابھیوں کے اس طرح کے طنز سن کر سلمیٰ تو جان چکی تھی کہ اس کے میکے کے دروازے کب کے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنے سسرال کے رشتہ داروں کی جانب نظر دوڑائی تو وہاں بھی ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ سبھی اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے۔ کسی نے 500 تو کسی نے 1000 روپیہ سلمیٰ کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا اور پھر یہی کہا کہ اب ہم سے جو بن پڑی ہم تمہاری مدد کر دیا کریں گے، مگر ہم سے زیادہ کی توقع مت رکھنا۔ یہ تو سلمیٰ بھی جانتی تھی کہ یہاں پر گاؤں میں کوئی بھی امیر نہ تھا اور جو امیر تھے انہوں نے کون سا سب کچھ کما کر سلمیٰ کے ہی حوالے کرنا تھا۔ ہمدردی کے نام سے کسی کی جیب سے اگر 500 روپیہ بھی نکل آئے تو وہی سلمیٰ کے لیے غنیمت تھا، مگر وہ یوں لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھ کر جینا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اس کی قسمت میں یہ تھا تو وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے اپنے دونوں معصوم بچوں کی جانب دیکھا جن کو کتنے لاڈ پیار سے اس کے شوہر نے پالا تھا۔ باپ کے جانے کا صدمہ ان بچوں کو بھی تھا۔ وہ تو بیچارے سکتے کی کیفیت میں آ چکے تھے مگر دھیرے دھیرے پھر معمول کی جانب لوٹنے لگے۔ دونوں بچے پہلے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے مگر جب حالات تنگ ہونے لگے اور گھر میں موجود جمع پونجی ختم ہونے لگی تو سلمیٰ نے بچوں کو پرائیویٹ کی جگہ سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ گاڑی والے کا کرایہ بھی 3-4 ماہ سے سر پر چڑھ چکا تھا۔ گاڑی والا کہنے لگا کہ شفقت کی موت کے بعد وہ کرایہ تو آپ کو معاف کر دیتا ہوں مگر اگلے مہینے سے آپ کو مجھے کرایہ دینا پڑے گا۔ جب سلمیٰ نے یہ سنا تو پہلے تو اس نے گاڑی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگی کہ کل سے میرے بچے گاڑی میں نہیں جائیں گے۔ دونوں بچے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگے تھے۔ کہنے لگی کہ اماں سرکاری اسکول یہاں سے بہت دور ہے، سبھی بچے رکشوں پر یا گاڑیوں پر ہی گاؤں میں آتے ہیں، ہم بھلا کیسے جائیں گے؟ یہ سن کر سلمیٰ نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ بچوں، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اتنی ہمت اور طاقت دے رکھی ہے نا کہ تم لوگ اپنے پیروں پر چل کر یہ سفر کر سکو۔ روز میں تم لوگوں کو لینے چھوڑنے جاؤں گی، تم لوگ دونوں بہن بھائی باتیں کرتے ہوئے جاؤ گے تو سفر کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دونوں بچے تھوڑے پریشان سے ہوئے تھے مگر جب اگلے روز سے خود سلمیٰ چھوڑنے گئی ان سے باتیں کرتی رہی تو وہ مسکرا اٹھے تھے۔ دھیرے دھیرے دونوں بچے خود آنے جانے لگے۔ گھر میں موجود جمع پونجی اب اتنی نہیں رہی تھی کہ اگلے مہینے کا راشن تک آ سکتا، نہ ہی اس مرتبہ گاؤں کے چودھری نے 1 روپیہ بھی سلمیٰ کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ آخر کو اس کے شوہر کو مرے ہوئے 5 مہینے گزر چکے تھے اور 5 مہینوں تک کون کسی کو یاد رکھتا تھا۔ بہرحال سلمیٰ نے کچھ سوچا، پڑھی لکھی تو وہ تھی نہیں، نہ ہی اس کے پاس کوئی خاص ہنر تھا جس کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا گھر چلا سکتی۔ اس لیے اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے سونے کا ہار نکالا۔ یہ ہار اسے شفقت نے لے کر دیا تھا، یعنی کل سرمایہ اس کا یہ ہار تھا۔ سلمیٰ نے وہ ہار لیا اور جا کر اسے بیچ آئی۔ ہار بیچنے کے بعد جو پیسے اسے ملے وہ سوچنے لگی کہ پیسوں کے ساتھ کیا کرے۔ اول تو اس نے یہ سوچا تھا کہ ان پیسوں سے وہ اپنے لیے راشن ہی لے گی، مگر پھر سوچنے لگی کہ ان پیسوں سے تو وہ اگلے 5-6 مہینے کا راشن بھی لے لے،
لیکن آخر کب تک؟ وہ راشن بھی 5-6 مہینے بعد ختم ہو گیا تو پھر اس کا گزارا کیسے ہو سکے گا؟ پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی اور لوگوں کے منہ کو دیکھتی رہے گی۔ وہ تو اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی، اسے ایک عقل مندانہ فیصلہ ہی کرنا تھا۔ وہ گھر واپس آ رہی تھی کہ جب اس کی نظر سامنے میدان میں لگی منڈی پر پڑی۔ وہ جانوروں کی منڈی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگی، پھر اپنے پڑوس میں ہی موجود ایک شخص کو کہنے لگی کہ بھائی میرے ساتھ منڈی چلیں، مجھے کچھ بکریاں لینی ہیں۔ وہ شخص بھی رحم دل اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ سلمیٰ کو اپنی بہن کہا کرتا تھا، مگر بات پھر وہیں پر آ کر رک جاتی تھی کہ وہ خود بھی مزدور تھا۔ اگر وہ سلمیٰ کے گھر کا خرچ اٹھاتا تو اس کے بچے بھوک سے مر جاتے۔ اس نے سلمیٰ کو ساتھ لیا اور منڈی چلا آیا۔ وہاں سے انہوں نے بکریاں خرید لیں اور ان بکریوں کو رسی لا کر سلمیٰ کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ سلمیٰ خوش ہو چکی تھی۔ کچھ پیسوں سے اس نے بکریاں لی تھیں اور کچھ سے راشن لیتے ہوئے اس کے ذہن میں منصوبہ آیا۔ اس نے کئی سبزیوں کے بیج وغیرہ بھی لے لیے تھے۔ پھر مسکراتے ہوئے گھر آئی۔ اس کے بچے تو گھر میں بیٹھے پریشان ہو رہے تھے کہ نہ جانے اماں کہاں چلی گئی ہے۔ اب تک تو اسے لوٹ آنا چاہیے تھا، مگر جب ماں کے ساتھ ساتھ بہت ساری بکریاں دیکھیں تو خوشی سے بچے چہک اٹھے تھے۔ کوئی بکریوں کو گلے لگا رہا تھا تو کوئی اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ صابر اور شگفتہ تو خوشی سے اماں سے کہنے لگے کہ اماں تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر اتنا زیادہ راشن اور اتنی ساری بکریاں کہاں سے لے آئی ہو؟ سلمیٰ نے بچوں کو پچکار کر کہا کہ بس یہی ہمارا مستقبل بنائیں گے، دیکھنا۔ بچے تو بکریوں کے ساتھ خوش ہو چکے تھے، مگر سلمیٰ نے بچوں کو ان بکریوں کے ساتھ کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ کھیل کود کا بھی ایک وقت مقرر رکھا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو سختی سے پڑھائی کی ترغیب دیا کرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ آج اگر بچے پڑھیں گے تو کل کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ سلمیٰ نے اپنے گھر کے کچے صحن میں بیج بو کر کچھ سبزیاں اگا لی تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے ان بکریوں کی بھی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ وہ روز صبح صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میدان سے گھاس لے آتی اور بکریوں کو چارہ دیا کرتی۔ کچھ اس کی محبت تھی اور دعائیں تھیں کہ اس کی بکریاں کافی صحت مند ہونے لگیں۔ ان بکریوں کے جوڑے بنے اور پھر بکریوں کی نسل اور افزائش ہونے لگی۔ عید قربان آئی تو پڑوس کے ہی منہ بھولے بھائی کے ساتھ سلمیٰ اپنی بکریاں لے کر اس شخص کے ساتھ منڈی چلی گئی۔ منڈی میں تو مردوں کا بھی رش تھا، اس لیے سلمیٰ نے منڈی میں جانا بہتر نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ یوں ہی بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے منڈی کے باہر ہی مویشی لیے کھڑی تھی۔ لوگوں نے جب ایک عورت کو بکروں کے ساتھ دیکھا تو وہ خاص متاثر ہوئے تھے۔ وہ لوگ سلمیٰ کے پاس چلے آئے اور اس سے اس کے مویشی خریدنے لگے۔ اس نے قیمت مناسب رکھی ہوئی تھی اور قیمت کے حساب سے جانور بھی صحت مند تھے، اس لیے ایک ہی دن میں اس کے سارے بکرے بک گئے۔ وہ منافع دیکھ کر خوش تھی۔ اس نے ان پیسوں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ کچھ حصہ اس نے اپنے ساتھ آنے والے منہ بولے بھائی کو بھی دیا اور شکریہ کے طور پر اس نے اس کو وہ پیسے دیے۔ وہ پیسے اس نے فضول میں ضائع نہیں کیے تھے، بلکہ ان سے عید کے لیے بچوں کے لیے کپڑے خریدے، گھر کا راشن لیا اور پھر ان پیسوں کو دوبارہ مویشیوں پر ہی خرچ کرنے لگی تھی۔ گھر میں لگی ہوئی سبزیاں بھی اچھی خاصی تھیں، نہ ہی ان میں کوئی کیمیکل تھا اور نہ ہی یہ صحت کے لیے بری تھیں۔ اس لیے اس نے گاؤں میں ریڑھی پر سبزیاں بیچنے والی ایک عورت کو وہ سبزیاں بیچنا شروع کر دیں۔ وہ سبزیاں بیچ کر بھی اپنا گزر بسر کرنے لگی تھی۔ وہ تو دن رات بھی اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کرتی تو کم تھا۔ وہ گھر بیٹھ کر ان مویشی اور سبزیوں سے حلال رزق کما رہی تھی۔ 3 وقت کا کھانا تو ان کو نصیب ہو رہا تھا۔ گوشت کبھی کبھار ہی ان کے ہاں بنا کرتا تھا۔ ہاں عید ہوتی تب بچے بہت زیادہ فرمائش کرتے، وہ گوشت بنا کر دے دیا کرتی، ورنہ گھر میں لگی ہوئی سبزیاں ہی وہ اکثر بچوں کو کھلایا کرتی تھی۔ ایک روز سلمیٰ نے بچوں کو اسکول بھیجا تو بچے ضد کرنے لگے۔ سلمیٰ کا بیٹا صابر کہنے لگا کہ اماں لنچ میں روز بچے بڑے مزے مزے کی چیزیں کھانے کو لاتے ہیں، مگر تم ہو کہ روز ہمیں بس یہ روٹی اور اچار رکھ کر دے دیتی ہو۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کا ابا نہیں ہے تو یہ لوگ سالن بھی نہیں بناتے، اچار کے ساتھ ہی روٹی کھائے جاتے ہیں۔ سلمیٰ نے بچے کی بات سنی تو کہنے لگی کہ وہ اگر مذاق کرتے ہیں تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے صبر و شکر کے ساتھ کھاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو دنیا میں ہم سے بھی برے وقت میں لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر صابر اس وقت تو خاموش ہو چکا تھا، مگر دھیرے دھیرے اس کے دل میں اپنے دوستوں کو دیکھ کر یہ خواہش آنے لگی تھی
کہ وہ بھی روز روز مزے مزے کی چیزیں بنوا کر کھائے۔ گھر آ کر اس نے اس روز فرمائش کر دی کہ اماں، کل جب میں اسکول سے آؤں گا تو تم میرے لیے گوشت بنا کر رکھنا، بڑا دل چاہ رہا ہے گوشت کھانے کا۔ ساتھ ہی شگفتہ بھی ضد کرنے لگی کہ اماں کئی مہینے گزر چکے ہیں، گوشت نہیں کھایا، بس کل ہمارے لیے گوشت ہی پکا کر رکھنا۔ سلمہ نے اپنے بچوں کو پہلے تو منع کر دیا، مگر پھر خود بھی سوچنے لگی کہ یہ بچے ہیں، ہر چیز کھانے کو دل کرتا ہے، اب وہ آخر کتنا بچوں پر روک ٹوک کرے گی۔ اس لیے اس نے بچوں سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں کل تم لوگوں کے لیے گوشت لے آؤں گی اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گوشت کھلاؤں گی۔ دونوں بچے خوش ہو چکے تھے کہ ہم لوگ کل گوشت کھائیں گے۔ صبح صبح اٹھ کر وہ خوشی خوشی اسکول چلے گئے۔ جانے سے پہلے پھر یاد کرایا کہ اماں مزے کا گوشت بنانا۔ سلمہ بھی مسکرا چکی تھی۔ پہلے اپنے مویشیوں کو اس نے چارہ ڈالا تھا، پھر اپنی سبزیوں کو پانی دیا اور پھر چادر اوڑھ کر پیسے لیے وہ بازار جانے لگی۔ گوشت کی دکان یہاں سے کافی دور تھی، اگر وہ پیدل سفر کرتی تو کافی دیر لگ جاتی۔ اسے تو واپس آ کر باقی کے کام بھی دیکھنے تھے، کھانا بھی بنانا تھا، اس لیے اس نے وہاں پر رکشے والے کو رکوایا جس میں پہلے سے ہی 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ وہاں پر ایک خاتون کے ساتھ خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس خاتون کی گود میں تو بچے بھی موجود تھے جو بہت تنگ کر رہے تھے، رو رہے تھے، کبھی پھسل کر سلمہ کی گود میں آ رہے تھے تو کبھی سلمہ کی چادر کو کھینچ رہے تھے۔ اس ہڑبڑی میں تو سلمہ بالکل ہی الجھ کر رہ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پرس کو ایک مرتبہ تو اس بچی نے بھی کھینچ لیا تھا، اگلے ہی پل بڑی مشکلوں سے اس بچی کی ماں نے پرس سلمہ کو واپس کیا تھا۔ سلمہ نے تو شکر کیا تھا جب گوشت کی دکان آئی تھی۔ وہ جیسے ہی گوشت کی دکان کے پاس پہنچی تو کساب سے کہنے لگی کہ بھائی آدھا کلو گوشت تو دینا۔ وہ گوشت ابھی کاٹ رہا تھا کہ جب سلمہ نے اپنے پرس کو کھولا۔ اسے تو یہ دیکھ کر جھٹکا لگا تھا، اس میں تو پیسے موجود نہیں تھے۔ اسے ٹھیک سے یاد تھا وہ خود گوشت کے پیسے اس میں رکھ کر لائی تھی، مگر وہ پیسے کہاں غائب ہو سکتے تھے۔ اگلے ایک پل میں اس کے ذہن میں جھٹکا ہوا۔ اس نے واپس پلٹ کر رکشے والی عورت کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر اپنی آنکھوں سے اشارہ کر چکی تھی۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ صاحب اسے گوشت کے پیسے مانگ رہا تھا اور وہ اس رکشے کو دیکھ رہی تھی جو اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کیسے کیسے لوگ تھے اس دنیا میں، یہ عورت تو شاید جیب تراش تھی، کیسے بہانے سے اس کے پیسے نکال لیے تھے۔ سلمہ کساب سے کہنے لگی کہ بھائی میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں، اگر آپ مجھے ایسے گوشت دے دیں تو میں آپ کو اس کے پیسے بعد میں لا کر دے دوں گی۔ مگر وہ شخص واپس شاپ پر رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ نہ بی بی، مجھے کیا پتا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، میں کیوں مفت میں اپنا نقصان کرواتا پھروں، جانتی بھی ہو مرغے کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ مجبوراً خالی ہاتھ سلمہ کو واپس آنا پڑا تھا۔ گھر آئی تو بچوں کے آنے کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو مایوس ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اب کیا کرتی۔ اس نے اپنے گھر میں ہی لگی ہوئی بھنڈیوں کو توڑا اور انہی کا سالن بنانے لگی۔ بچے گھر میں آئے تو خوشی سے کہنے لگے کہ اماں گوشت بنایا ہے نا۔ وہ تو آج فٹافٹ خود ہی نہا دھو کر دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے کہ اماں آج ہم تینوں مل کر گوشت کھائیں گے۔ مگر سلمہ نے بڑی سنجیدگی سے بچوں سے کہا، گوشت نہیں بنا، بھنڈی بنی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سلمہ کے بیٹے نے غصے سے ماں کو دیکھا تھا، پھر حقارت زدہ انداز میں اپنی ماں سے کہنے لگا کہ مجھے نہیں کھانی یہ بھنڈی، خود ہی کھاؤ۔ پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کے منہ سے کھانے کے لیے یہ ناشکری سن کر سلمہ کا تو غصے سے چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس آئی اور ایک زناٹے دار تھپڑ بیٹے کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگی کہ کیا کہا تم نے، رزق کی بے حرمتی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو، گوشت نہیں ملا تو تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ناشکرا پن کرو گے۔ ارے وہ ذات اگر تم سے یہ بھی چھین لینا تو ایک ایک نوالے کے لیے ترس جاؤ گے۔ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا، تم لوگوں کو سڑکوں پر بھوکے ننگے پھرتے ہوئے بچوں سے سیکھنا چاہیے۔ دیکھو وہ کیسے ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تم لوگوں کو گھر بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے اور تم لوگ یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہو۔ صابر تو اپنی ماں کو پہلی مرتبہ غصے میں دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ شگفتہ بھی ایک جانب کو دبک کر بیٹھ چکی تھی، مگر آج تو سلمہ کا پارا کافی ہائی تھا۔ اس نے صابر سے کہا کہ ابھی کے ابھی اپنے کپڑے اتارو۔ ڈرتا صابر اپنا کرتا اتار چکا تھا۔ اسی پل باہر صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر سلمہ نے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ کہنے لگی کہ بس یہیں پر بندھے رہو گے، بھوکے پیاسے جب تک تم خود نہیں کہو گے اور تمہارا دل و دماغ اس بات پر اکتفا نہیں کر لے گا کہ بھنڈی بھی گوشت سے زیادہ اچھی سبزی ہوتی ہے، تب تک تم یہیں بندھے رہو گے۔ وہ بچہ رونے لگا تھا، رو رو کر کہنے لگا کہ یہاں پر دھوپ ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔
مگر سلمیٰ نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنایا تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو اس نے بچے کو کھولا، کرتا پہنایا، کہنے لگی کہ خاموشی سے جاؤ، جا کر نماز پڑھو۔ بچہ نماز پڑھ کر گھر آیا تو سوچا کہ ماں اب میرے ساتھ پیار سے بات کرے گی، مگر اگلے ہی پل وہ اسے پھر باندھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ تو ساری رات یہیں بندھا رہے گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ کھانے کی ناشکری کرنا کیا ہوتی ہے۔ صابر ساری رات چارپائی کے ساتھ بندھا روتا رہا۔ صبح ہوئی تو روتا ہوا اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں بھنڈی ہی کھاؤں گا، مجھے نہیں گوشت کھانا، میں اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کروں گا، وہ جو دے گا چپ کر کے کھاؤں گا، سوکھی روٹی بھی ملی تو وہ بھی کھا لوں گا، مجھے معاف کر دو اماں۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سلمیٰ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی پڑوس کی عورت کھڑی تھی۔ جب اس نے صابر کو یوں بندھے دیکھا تو سلمیٰ سے پوچھنے لگی کہ بچے کو کیوں باندھ رکھا ہے، غلطی کیا ہے اس کی؟ سلمیٰ نے جب اسے بتایا تو وہ بھی صابر کی سفارش کرنے لگی کہ دیکھو بچہ تو کیسے کملا گیا ہے، اب دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، کھول دو اس کو۔ یوں جب اس خاتون نے سفارش کی تو سلمیٰ نے صابر کو کھول دیا تھا۔ وہ کھولتے ہی اپنی ماں سے لپٹ گیا، کہنے لگا کہ اماں مجھے معاف کر دو، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کھانے کی توہین نہیں کروں گا۔ وہ دن اور آج کا دن، دوبارہ سلمیٰ نے اپنے بچوں کے منہ سے کسی بھی سبزی اور کھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے تھے، بلکہ جو بھی پکا ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور پھر کھانا کھایا کرتے تھے۔ سلمیٰ کے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے، ایک ڈاکٹر بنی اور دوسرا پائلٹ۔ واقعی سلمیٰ جیسی خواتین بہت کم ہی ہوا کرتی ہیں۔